ایک بھائی نے کمنٹس میں یہ سوال پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی، تو آیا شرعاً ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، دیوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی دیو کی جو مؤنث ہے اسے دیوی کہا جاتا ہے، اور مہربان ہو گئی یعنی کہ وہ ہم پر مہربان ہو گیا۔ یعنی اگر ہندوؤں کے عقیدے کو دیکھیں تو جو ان کا معبود باطل ہے وہ راضی ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ انسان کو نواز رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ جملہ بالکل ہی غلط اور کفر تک نظر آتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو کہنے والے لوگ ہیں، ان کا اس جانب ذہن نہیں جاتا، وہ اسے محاورے کے طور پر کہتے ہیں، یعنی مسلمان اس کا مصداق نہیں بنتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دیوی ہے، ہندو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو کس لیے کہہ رہا ہوں؟ بس یہ محاورہ ہے جو کہ عوام میں رائج ہو چکا ہے۔ حبیب الفتاویٰ کے اندر ہے کہ جو ایسا محاورہ ہو اور مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور مسلمان بطور تمثیل اس کو استعمال کرتے ہوں، لیکن ان کا ذہن اس جانب نہیں جاتا ہو، تو ان کے اوپر حکم کفر نہیں لگایا جائے گا، یعنی یہ محاورہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے محاورات سے بچا جائے، تاکہ ہم لا علمی میں بسا اوقات ایسے محاورے سے آگے نکل جائے اور پھر ہم گمان کر رہے ہوں یہ کفر نہیں ہے تو فلاں جملہ بھی کفر نہیں ہوگا، اور وہ جملہ کفر ہو اور اس سے ہمارا اسلام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ایسے محاورات جن کے اندر معبودان باطلہ کا ذکر ہو انہیں زبان پر نہیں لایا جائے۔ جیسے ایک اور جملہ ہے کہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام۔ اب یہ جملہ بھی دیکھیں کہ یہ رام یہ ہندوؤں کا خدا ہے، ہمارا رام خدا، ہمارا جو خدا ہے وہ رام نہیں ہے، ہمارا خدا وہ رحمان ہے، وہ رب ہے۔ اسی لیے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رام اور رحمان میں فرق ہے، کیونکہ رام ہندوؤں کا دیوتا ہے، ہندوؤں کا خدا ہے، ہمارا خدا رحمان ہے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے محاورات سے بچا جائے تاکہ ہمارا اسلام محفوظ رہے۔